بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا دیوان شاذلیہ کا پہلا ایپیسوڈ ہے جو ہم کراچی سے آپ ہمارے جو اپنا سینٹر ہے اس میں ہم نے دیوان شاذلیہ کا آغاز کیا ہے۔ اور دیوان شاذلیہ کا ہمارا مقصد ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد، ہمارے چاہنے والے اپنے اور جو کچھ دیوان شاذلیہ کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کی جائے گی، اور ہمارے سلسلے کے جو ذکر و اذکار ہیں، جو عملیات ہیں، جو روحانیت کا سبق ہے، جو روحانیت کا سلوک کا سبق ہے، ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ دیوان شاذلیہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم منعقد کریں گے، اور سب سے پہلا کراچی میں اس کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ دیوان شاذلیہ لاہور میں 2 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور میں ہمارا منعقد ہوگا، کہ جس میں تربیت کا سلسلہ ہوگا، دعا ہوگی، نشست ہوگی اور ذکر و اذکار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے آپ کے معاملات میں آپ کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی، کہ جو اپنے علاج کے سلسلے میں لوگ ملاقات کرنا چاہیں وہ انشاءاللہ دیوان شاذلیہ کے بعد ملاقات کریں گے۔ یہی دیوان شاذلیہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا انشاءاللہ 3 دسمبر کو، کہ جس میں وہی تربیت کا سلسلہ، ذکر و اذکار، میرے جو شاگرد جہاں بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ اس دیوان میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر 4 اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی دیوان شاذلیہ منعقد ہوگا، کہ جس میں یہی ترتیب ہوگی، اور پھر پنڈی بٹیا میں 6 دسمبر کو انشاءاللہ یہ منعقد ہوگا، کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں گے۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور اس محفل میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے علاج کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں، پرسنلی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ لیڈیز کے لیے بھی اہتمام ہے اور جینٹس کے لیے بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا، دونوں سپریٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آسانی کے ساتھ آپ لوگ آ سکیں گے، اور اپنی تشنگی، جو آپ کی بے چینی، جو بے قراری ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب دور ہوگی۔ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ اصل میں دیکھو نا، صحبت کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ہاں اپنی جگہ ہے، صحبت کا اثر بہت بہت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اور صحبت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ جتنی ہماری بھوک ہماری ضروری ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے نا، دن میں کتنے ٹائم لگتی ہے؟ صبح بھی لگتی ہے، شام بھی لگتی ہے، دن بھی لگتی ہے، لیکن ہمیں صحبت کی بھوک نہیں لگتی۔ جبکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ صحبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، مصیبتوں سے بچاتی ہے، آزمائش سے بچاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جیسی صحبت رکھتا ہے اور جن صحبت یافتوں سے محبت رکھتا ہے، وہ روز محشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہماری صحبت دنیا میں کس کے ساتھ ہے؟ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو پھر کامیابی بھی ہمارے مقدر میں ہے۔ اور جو صحبت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی صحبت اب مکمل ہو گئی ہے، اس کی صحبت کامل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، اب اس کو صحبت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو تنہائی کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک شیطانی وار ہے جو تم کو صحبت سے دور کر رہا ہے، جو تم کو صحبت سے دور کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کی محفل لگتی تھی تو آپ کا مرید بھی تھا اور خلیفہ بھی تھا، اور کچھ عرصے آپ کے ساتھ رہا اور بڑا اپنے عروج کو پہنچا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت اب
ریپیٹ میں وہی باتیں کرتے ہیں جو میں جانتا ہوں، اور وہی بات کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آ جاتی ہے اور مجھے معلوم ہوتی ہے. ہاں، تو اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب حضرت مجھے چاہتے ہیں کہ میں تنہائی اختیار کروں. تو وہ شخص تنہائی اختیار کر لی اس نے. کچھ عرصہ گزرا، جب اس نے تنہائی اختیار کری تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب رات ہوئی تو اس کے دروازے پہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے. وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک اونٹ ہے اور ایک اونٹ چرانے والا ہے. اس نے اس مرید کو کہا کہ آؤ میں تمہیں سیر کراؤں، میں جہاں کی اس بہشت کی جنت کی میں سیر کراؤں تمہیں، بیٹھو اونٹ پر. وہ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے. خیر وہ اونٹ پہ بیٹھا اور وہ چل دیا. اب جب وہ سفر کرنے لگا اس نے کہا یار تنہائی میں کیا مزہ ہے. میں نے اس کا مطلب ہے یہ والی صحبت جو اختیار کی یہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی. مطلب مشاہدہ ہو گیا نا، مجھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہاں میں نے سنا تھا، سمجھنا کہ وہاں اپنے شیخ کی صحبت میں صرف سن رہا تھا، اور یہاں میں نے تنہائی کی صحبت اختیار کری تو میں سب دیکھ رہا ہوں. اب اس کے روز معاملہ ہوتا، رات میں وہ اونٹ والا اونٹ لے کر آتا، وہ اس پہ بٹھاتا، وہ اس پہ جہاں کی سیر کراتا، کبھی ملکوت کی، کبھی لہوروت کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی کی سیر کراتا. وہ خوب مزے سے کرتا. اب اس کے دل میں آیا تکبر، غرور، خیال کہ یار جو میں کرتا ہوں وہ میرے شیخ کا کوئی دوسرا کوئی خلیفہ کوئی مرید ہے جو کرتا ہے ایسا. اس کا مطلب ہے شیخ کی مجھ پر توجہ زیادہ ہے، مجھے اب ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی. خیر جب یہ ماجرا اس کے اپنے لوگوں پر کھلا تو لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ بات پہنچائی. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو اس ہمارے خلیفہ سے کہنا ہم سے ملے. خیر وہ محبت کرتا تھا وہ مرید، وہ آپ کے پاس پہنچ گیا. جب وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا بڑی بھائی جنت کی سیریں کر رہے ہو، بڑا من سلوہ کھا رہے ہو، بڑے فروٹ اور جنت سے آئے ہوئے انگور کھا رہے ہو. تو فرمایا حضور سب آپ ہی کی طرف سے ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا آج جب تم سیر پہ جاؤ نا تو 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا. اس نے بولا حضرت تو ایسے ہی بول رہے ہیں. خیر وہ چلا گیا. اب وہی اونٹ والا آیا، وہ اونٹ پہ بیٹھے، سوار ہوئے، چل دیے سفر میں. جب وہ آدھے سفر میں پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ میں 3 دفعہ لاہور پڑھ لوں، چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس نے لاہور پڑھا، تھپ کر کے زمین پہ گرا، اور جب زمین پہ پڑا تو غلاظت میں گرا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ شیطانی سفر تھا. یعنی کہ مرید کے لیے اپنے پیر سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس کے لیے تباہی اور موت ہے. اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس کے لیے ہلاکت ہے. تو پھر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچا اور پھر توبہ کی تائب ہوا. تو اس پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو تنہائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی اور اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے. دیکھو حدیث میں ہے نا کہ تنہا شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. 1 سے 2 بھلے، 2 سے 3 بھلے، اور جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہوتا ہے. حدیث میں ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس سے شیطان پیدا ہو جاتا ہے. اب شیطان باہر نہیں ہے، شیطان باہر نہیں ہے. حضور کے فرمان کے مطابق تو شیطان آپ کے اپنے اندر ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون جس طرح تمہارے جسموں میں گردش کرتا ہے، شیطان اسی طرح تمہارے جسموں میں
گردش کرتا ہے, دوڑتا ہے یعنی کہ. تو کیا مطلب ہوا؟ اب جب ہمارے جسم پہ کوئی کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے. اب شیطان کینسر ہی ہے نا. اب جب وہ تمہارے پورے وجود میں ہے تو وہ تو باہر نہیں نکل سکتا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صحبت ہے. کیوں؟ کیونکہ صحبت تمہیں بیدار رکھتا ہے, تمہیں غفلت میں نہیں پڑنے دیتا. صحبت تمہیں بیدار رکھتا ہے, تمہیں غفلت میں نہیں پڑنے دیتا. اور جو ہلاک وہی ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے. ہلاکت کس کے نصیب میں آتی ہے؟ اور غافل کون لوگ ہیں؟ جو صحبت سے دور ہیں. اور جو صحبت سے دور ہیں وہ ذکر سے دور ہیں. اب دیکھو, آپ شیخ کی صحبت میں تھے, آپ کا پڑھائی میں بھی دل لگ رہا تھا, آپ پڑھ بھی رہے تھے, آپ کو مزہ بھی آ رہا تھا, آپ کی کیفیت بھی بن رہی تھی, آپ تصور میں بھی رہتے تھے. اب صحبت کا رابطہ منقطع ہوا, آپ کا دل تھوڑا دور ہونے لگا, آپ کے دل میں خیالات آنے لگے, وسوسے آنے لگے, آپ کا جو دل تھا وہ ذکر سے غافل ہونے لگا. آپ پہلے سورہ قریش پڑھ رہے تھے 1111 مرتبہ, پھر آپ 313 پہ آ گئے, پھر آپ 111 پہ آ گئے, اور پھر آپ بولتے ہو یار نماز کے بعد 7 بار پڑھ لوں گا. ہے کیفیت, لیکن پہلے یہ کیفیت نہیں تھی. پہلے امر تھا. امر مطلب حکم, اس کی پیروی تھی. جب تم حکم سے تم نے خود کو جدا کیا تو تم غفلت کی طرف آنے لگے. اچھا, شیطان تمہیں کبھی بھی نہیں بولے گا کہ تو نماز نہ پڑھ, شیطان تمہیں کبھی بھی ذکر سے نہیں روکے گا, بلکہ وہ تمہارے اندر ایسے وسوسے ڈالے گا کہ یار ابھی ٹائم ہے, پڑھ لیو. پہلے تم 1111 پہ تھے, پھر 313 پہ آئے, پھر 111 پہ آئے, پھر خالی 11 پہ رہ گئے, اور پھر کبھی ایسا ہوا کبھی چھوٹ گئی, کبھی دوسرے دن یاد آیا پڑھ لیا. صحبت سے دوری ہوئی, علم سے بھی دور ہو گئے, روحانیت سے بھی دور ہو گئے, توجہ سے بھی دور ہو گئے, ہر چیز سے دور ہو گئے. جب غفلت میں پڑے, قرآن نے کیا کہا؟ کہ قرآن میں ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اب دیکھو, تم نے اس کی یاد سے تغافل برتا, اس نے تم پر مسلط کر دیا کس کو؟ جو تمہارے اپنے اندر ہی ہے, کیونکہ وہ غالب آیا. جب وہ غالب آیا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں ذکر سے روکا, تمہیں غفلت میں ڈالا, اور غفلت میں ڈالنے کے بعد آہستہ آہستہ پہلے تم 120 بار سورہ مزمل پڑھتے تھے, اس کے بعد تمہارے دل میں خیال آیا کہ یار اس سے مجھے رجت تو نہیں ہو رہی, اس سے میرے معاملات میں رکاوٹ تو نہیں آ رہی, یار میرا سر بھاری ہو رہا ہے, یہ سورہ مزمل شریف پڑھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے, ارے میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس وجہ سے تو نہیں ہے. آپ اس نے بولا یار میں 120 پڑھ رہا ہوں, چلو میں ایک کام کرتا ہوں اس کو 60 دفعہ کر لیتا ہوں. اب جب آپ 120 سے 60 بار آئے, آپ نے اپنی تعداد کو کم کیا, اور پھر 60 سے 30 کی طرف آئے, 30 سے 9 کی طرف آئے, 9 سے 1 کی طرف آئے, اور ایک طرف میں کبھی بھول گیا کبھی پڑھ لیا, کبھی بھول گیا کبھی پڑھ لیا, تو تم غفلت کی طرف پہنچ گئے اپنے. لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھنا ہے مجھے 5 وقت کی, نماز میں چھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس بات میں ایمان ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے. ایسا ہی ہے نا,
لیکن ان جو ہم نوافل کی طرف جاتے ہیں، جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، نفلی ذکر جو کرتے ہیں ہم، اس میں پھر ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ شیخ کی صحبت سے دوری کی وجہ سے۔ اب صحبت کیا ہے؟ صحبت کیا ہے؟ صحبت ہے شیخ کی گفتگو کو توجہ سے سننا۔ اب تم اس کی محفل میں بیٹھ کے سنو، انٹرنیٹ کے ذریعے سنو۔ اب ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے، وہ اپنے شیخ کی صحبت اختیار نہیں کرتا، ایک شخص یورپ میں رہتا ہے، وہ اپنے شیخ کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو ایک سوشل نیٹ ورک ہے، اس نے تمہیں وہ صحبت دے دی، اس نے وہ تمہیں صحبت دے دی، کیونکہ تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو، اس کو سن بھی رہے ہو، اس کو دیکھ بھی رہے ہو، اس کی سن رہے ہو۔ تمہارے شیخ کی جو نشست ہے وہ تمہارے لیے صحبت ہے۔ اب شیخ کے ساتھ تم ہوتے ہو، اب چاہے تمہاری گفتگو روحانیت پہ ہو یا نہ ہو، عملیات پہ ہو یا نہ ہو، دین پر ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا تمہارا صحبت ہے۔ اچھا، غفلت کیا ہے؟ کہ جو تم صحبت میں بیٹھے اور تم نے اس کی گفتگو پر، اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، خالی سنا، یہ غفلت ہے۔ اب شیخ کہہ رہے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، تم نے سن لیا کہ شیخ نے کہا ہے کہ بے حیائی کی طرف، لیکن تم نے عمل نہیں کیا، یہ غفلت ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ کی صحبت میں رہ کر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مفاد میں ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے نا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اس کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ صحبت تھی، اس جیسی صحبت کبھی کسی کو میسر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی صحبت میں منافقین بھی بیٹھتے تھے، ابو جہل بھی ہوتا تھا اور دوسرے بھی ہوتے تھے۔ تو صحبت کے اثر ان منافقوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا اثر ان منافقوں پر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ غافل تھے، ان پہ مہریں لگی ہوئی تھی نا۔ دیکھو، کافر ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ کافر یہ ہوا نا کہ بھائی بندہ کافر ہو گیا، ایمان سے گیا، اب وہ جب رجوع کرے گا اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ لیکن منافق ہونا کافر ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، منافق کو ہدایت نہیں ملتی، میں نے کبھی تاریخ میں یہ چیز نہیں پڑھی کہ کسی منافق کو ہدایت ملی ہو، یا اگر آپ کی نظر میں کوئی واقعہ ہے کسی منافق کو ہدایت ملی ہو تو مجھے بتاؤ، کسی ایک منافق کا نام بتاؤ۔ آپ نے تاریخ میں یہ تو سنا ہوگا، یہ تو پڑھا ہوگا کہ فلاں کافر مسلمان ہو گیا، فلاں مرتد جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، جو مرتد ہو گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن سنے کہ کوئی منافق مسلمان ہوا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ منافق جہنم کے اور نچلے درجے میں ہوگا، مطلب کافر پھر بھی وہ اونچی جگہ پر ہوگا غفلت کی، وہ اس سے بھی زیادہ نیچی جگہ پر ہوگا منافق۔ یعنی کہ حضور کی صحبت میں منافق بیٹھتے تھے، لیکن وہ کس لیے بیٹھتے تھے؟ حضور کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، وہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائیں کہ کون سے صحابی کیا کر رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب نشست لگتی تھی، جب صحابی رسول بیٹھا کرتے تھے تو آپ مختلف مقامات پر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو منافقین ہوتے تھے نا،
وہ مشرکین کی خبریں حضور کو لا کر دیتے تھے اور حضور کی خبریں مشرکین کو لے جا کے دیتے تھے. حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے, کہتے تھے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے, حضور آپ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون گرائیں گے. اور جب وہی منافقین مشرکین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے گویا ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نا. تو سنا ہے کہ کسی منافق کو کوئی توبہ نصیب ہوئی ہو. تو اس دور کے اندر یعنی کہ منافقت ہر دور میں رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری امام مہدی علیہ السلام تک یہ رہے گا یہ سلسلہ. منافقت کفر کا اعلیٰ درجہ ہے. جب حضور کی صحبت میں رہ کے صحابی رسول محفوظ نہیں ہوئے ان کے شر سے, تو آج اولیاء کرام کی صحبتوں میں کیسے رہ سکتے ہیں محفوظ؟ ہمارے دین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا, اس کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ سب منافقین کے شر کی وجہ سے لڑی گئی تھی. منافقین نے ادھر کا ادھر ادھر کی ادھر غلط بیانیں کر کر کے کیا کرا تھا, مسلمانوں کو تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ, عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمین ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, ان سب کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے, اتنا کفار نے نہیں پہنچایا. دین کو نقصان کفار سے نہیں پہنچا, دین کو نقصان کس سے پہنچا؟ مسلمانوں کے اندر جو منافقین تھے ان سے نقصان پہنچا. ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں, کہنے لگے حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ مجھے توبہ کرائیں. میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ مجھے توبہ کرائیں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یوں نہ کہو میں ایمان لانے, یوں کہو کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایمان ہنوز سے تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا, ایمان ابھی نہیں آیا. حضور نے فرمایا یہ نہ کہو میں ایمان لانا چاہتا ہوں, یہ کہو میں مسلمان, اور اس کے بعد پھر ایمان کا راستہ چلتا ہے. مسلمان ہوگے تو ایمان آئے گا نا, ڈائریکٹ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے, لیکن آپ کی تربیت اس کو ایمان والا بناتی ہے. آ گئی وہی بات کس کی؟ صحبت کی. اس ہی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی لحد یعنی کہ اپنی لحد تک علم حاصل کرو. ایک ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہوا, وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ وہ یہی کہے گا میرا باپ ڈاکٹر تھا. اب وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کتنے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو مسلمان بننے کے لیے کتنے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے آپ نے سوچا ہے؟ نہیں, آپ تو خاندانی مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہمیں ان مراحلوں سے گزرنے کی. ہمارے یہاں خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا, ہم مسلمان ہو گئے. کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ پھر
آگے کے مراحل ہمیں کون طے کرائے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوکاروں کی صحبت تمہارے لیے پارس کے مانند ہے کہ تم سے اگر دنیا کو فائدہ نہ بھی ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم صرف صحبت میں بیٹھتے ہو، بغض نہیں رکھتے، مفاد نہیں ہے، عمل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، آپ خالی بیٹھتے ہو اس کی صحبت میں، تو صحبت کا اثر بھی یہ ہوتا ہے کہ دوستوں میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ خالی صحبت کا اثر۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرید آپ کی صحبت میں آپ کا خادم تھا، بس وہ کوئی چیز نہیں کرتا تھا، وہ کوئی عمل نہیں کرتا تھا، وہ کوئی پڑھائی نہیں کرتا تھا، اس کا کام صرف کھانا بنانا تھا، روٹیاں بنانا تھا، تقسیم کرنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سفر کے لیے نکلا، آپ سے اجازت لی کہ حضور مجھے دوسرے ملک سفر کے لیے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ۔ جب وہ ایک گیا اور ایک جنگل سے گزرا تو اس کی ملاقات ایک جماعت سے ہوئی، اور وہ جماعت تھی نیکوکاروں کی۔ اب سب آگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ دور سے آ رہے تھے کہ جب یہ دور سے آ رہے تھے، نہ کچھ نہیں، صرف صحبت کا اثر بتا رہا ہوں تمہیں، خالی صحبت کا اثر۔ وہ آ کے ان نیکوکاروں میں بیٹھ گئے۔ اب جب وہ نیکوکاروں میں بیٹھے تو بارش شدت کی ہوئی، اتنی شدت کی بارش ہوئی کہ سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ شخص بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ صاحب اختیار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کو یہ اختیار تھا مشاہدے کے اندر کہ وہ اللہ کے فضل سے، کہ اللہ کی عطا سے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے تھے، اب جب سامنے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، سب نے بولا کہ اپنے اپنے کمالات دکھاؤ۔ ایک جماعت تھی نا، ساتھ تھے، اس نے آنکھیں بند کری، اس نے دوسرے بھی آنکھیں بند کر لی، تیسرے نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اب سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گئے۔ یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کرا، انہوں نے کہا بھائی سب نے آنکھیں بند کری ہوئے ہیں تو گویا ہم بھی آنکھ بند کر لیتے۔ اب جب یہ آنکھ بند کرے تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب جب یہ اس میں شامل ہوئے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ دھواں دھار بارش ہو رہی ہے، اور اس میں ایک جنگل میں ایک ہرن ہے، تو اس کے بچے ہیں، اس نے بچے جنے، تو وہ بارش سے نا، یہ اس کو لگا کہ گویا کہ یہ ہلاک ہو جائیں بچے۔ اچھا، اس کو اختیار تھا، اس نے کیا کرا، اس کو کنٹرول کرا، دعا کری کہ وہ بارش آہستہ 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 رک گئی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے دعا کری اور بارش تھمنا شروع ہو گئی، بچے تھوڑے نارمل ہوئے، بچے بھاگنے شروع ہو گئے۔ اب سب نے آنکھیں کھول لی، یہ کس نے کیا؟ تو اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کون ہو تم؟ میں بولا فلاں میرا نام ہے۔ وہ تو ہو، لیکن تم تو، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے اندر، کیا معاملہ ہے؟ کس کے صاحب دعوات ہو؟ میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ تو تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ مطلب فرمایا میں تو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہوں۔ تمہارے شیخ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے شیخ کا نام عبد القادر ہے۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ ان تمام نیکوکاروں سے سبقت لے گیا، یعنی کہ ان نیکوکاروں کو جو مقام و مرتبہ تھا وہ ان سے افضلیت پہ چلا گیا، صرف کس کی وجہ سے؟ شیخ کی صحبت پہ۔ تو صحبت کتنی ضروری ہے؟ بس شرط یہ ہے، شیخ کی صحبت تمہیں کامل کب کرتی ہے؟
کہ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے، کیوں میں حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پیر بھائیوں کے لیے تم ذرہ برابر بھی کنات، بغض، کینہ نہ رکھو، کہ جو پیر بھائی اپنے پیر بھائی کے لیے رکھتا ہے اس کے شیخ کا فیض اس سے منقطع ہو جاتا ہے. اس کے شیخ کا فیض اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور جب فیض منقطع ہوتا ہے تو پھر وہ کتنی صحبت اختیار کر لے، کتنا ہی جھوٹا پانی پی لے اپنے شیخ کا، جتنی ہی چپلے اٹھا کے گھوم لے ساتھ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال بالکل میں حضور فرماتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک گرو اور ایک چیلا سفر کر رہے تھے. سفر کرتے ہوئے گاؤں پہنچے اور اس چیلے کو اس گرو کے ساتھ 20 سال گزر گئے. جب وہ اس شہر میں پہنچا، جب اس نے شہر کی رنگینیاں دیکھیں، شور شرابہ دیکھا، تو اس نے اپنے شیخ سے کہا، اس سے کہا گرو سے کہ گرو تو مجھے اب اجازت دے کہ میں اب تیرا ساتھ چھوڑ کر میں اب دوسرے معاملات میں لگوں. تو فرمایا کیوں، کیا ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ فرمایا نہیں، تیری کاملیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. کس نے کہا؟ چیلے نے اپنے گرو سے کہا کہ تو کامل ہے، واللہ تو کامل ہے. میں نے تیرے پاس لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، بدلتے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے ایک شک یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ 20 سال سے رہا لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تیری صحبت کا. کہ تیری صحبت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، چھوڑ وجہ، تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، جاتے جاتے ہم تجھے انعام دے دیتے ہیں. اچھا جا میرے حجرے میں ایک گٹری رکھی ہوگی، اس کو اٹھا کے لا. اب وہ گٹری اٹھا کے لے کر آیا، اس نے کہا کھول. اس نے کھولی تو اس میں ایک صندوقچہ نکلا. صندوقچہ تھا لوہے کا. اب اس میں ایک کپڑا بچھا ہوا تھا، کپڑے کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا تھا. تو گرو نے کہا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا حضور اس میں پتھر رکھا ہوا ہے. صندوقچی کے کون سی ہے؟ لوہے کی ہے نا یہ؟ اس نے کہا ہاں لوہے کی ہے. اور نے کہا پتھر نکال. اس نے پتھر نکالا. آپ نے کہا چل لوہا ڈھونڈ کے لا. وہ لوہا ڈھونڈ کے لایا. آپ نے کہا اس کو رگڑ اس میں. اس نے اس پہ رگڑا، وہ سونے کا بن گیا. کیا؟ وہ سونے کا بن گیا. تو اس نے کہا چیلے نے حضور یہ تو پارس ہے جو جس کو چھولے سونے کا بن جاتا ہے. تو فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتا، یہ 20 سال سے اسی باکس کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ سونے کا کیوں نہیں بنا باکس؟ کیوں نہیں بنا؟ ایک کپڑے نے ایک حجاب رکھا ہوا تھا. فرمایا یہ حجاب ختم کر دے تو بھی سونے کا بن جائے گا. لیکن اگر شیخ کی صحبت سے تمہیں کوئی فائدہ کچھ بھی نہ ہوا نا، اتنا ضرور ہوگا کہ تم گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے. برائی کی طرف نہیں جاؤ گے. لیکن اس کے لیے ایک راستے کا انتخاب تمہارے لیے بہت ضروری ہے. کیا؟ وہ ہے ادب. اچھا ادب کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ آدمی جو ہے نا وہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا ادب نیک کام کرنے کو کہتے ہیں. جس کام میں کوئی خوبی ہو اس کو احسن انداز سے کرنا، یہ ادب ہے. اب تمہارے شیخ آئے، تم لیٹے ہوئے تھے، تم ایک دم اڑ گئے، یہ تم نے اچھا کام کیا نا.
ادب. تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, احسن کام کیا نا, یہ ادب ہے. جب تمہارے اندر اچھے کام کرنے کی خوبیاں ہوں گی, ہر کام کرنے کا دیکھو طریقہ ہے. اب کھانے کے بھی آداب ہیں. اب ایک بریانی رکھی ہوئی ہے, ایک بڑے نفاست کے ساتھ آپ کھا رہے ہو اور ایک مٹھی بھر بھر کے کھا رہے ہو, جبکہ کھانا ہی تو ہے, ایک کام ہی تو ہے. لیکن اس میں خوبی کب پیدا ہوئی کہ جب تم نے اس کو احسن طریقے سے کرنا شروع کیا. یہ ادب ہے. جب تمہارے اندر ادب ہوگا اور تم جس کے لیے ادب کرو گے, جس کا ادب کرو گے, تو تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جائے گی. اور جب تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جائے گی تو تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ تعلیم کر دیا جائے گا. صحابی رسول کون سے چلے کیا کرتے تھے, کون سے اعمال کیا کرتے تھے, بتاؤ نا مجھے. صحبت کا اثر, ادب, محبت, یہ تین چیزیں صحابی میں تھیں جو کمال کو پہنچے, اور ان جیسے لوگ کوئی نہیں ہے. ہم نے کیا کرا, ان تینوں چیزوں کو ترک کر کے عملیات کی لائن پکڑ لی. ایسا ہی ہے نا. اب پھر یہاں پہ معاملہ یہ آتا ہے, شیخ فرماتے ہیں کہ مرید دو طرح کے ہوتے ہیں. کیا؟ ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتے ہیں, جو اس کے متلاشی ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. اب مفاد چاہے کوئی بھی ہو, چاہے علم سیکھنا ہو, چاہے دین سیکھنا ہو, چاہے روحانیت سیکھنا ہو, چاہے دنیا سیکھنا ہو, چاہے کچھ بھی کرنا ہو, اپنے مفاد کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, یا کسی کام کے لیے بھی, یا تجارت کے لیے. بھائی جتنے بھی لوگ شیخ کے پاس جاتے ہیں, تم جاتے ہو حضور جس کے لیے دعا کر دیں, تم جاتے ہو حضور اولاد کے لیے دعا کر دیں, یہ جاتے ہیں حضور مجھے اللہ اور رسول کا راستہ دکھا دیں, اور یہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں حضور میرے لیے تو آپ ہیں بس. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مفاد کے لیے آتا ہے وہ ایک دن چلا جاتا ہے, وہ ایک دن چلا جاتا ہے, اور جو ہمارے لیے آتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ منزلوں کی بات چھوڑو, کس نے پائی منزلیں. ہر بندہ منزل کے پیچھے لگا ہوا ہے نا, کہ مجھے منزل مل جائے, مجھے منزل مل جائے, مجھے کامیابی مل جائے, ایسا ہی ہے نا. تو شاعر کیا کہتا ہے, منزلوں کی بات چھوڑو, کس نے پائی منزلیں, بس ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. کیا؟ ایک سفر اچھا لگا اور ایک ہم سفر اچھا, ایک ہم سفر اچھا لگا. یہاں تو ذرا سے لوگ کامل ہو جائے تو وہ اپنے شیخ سے آگے نکل جاتے. یہ کانسیپٹ بالکل سنا ہے, یہ پتہ کیوں کہتے ہیں شیخ سے آگے بتاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, شیخ سے آگے نکل جائے, اور نہ نکلو تو لوگ نکال دیتے ہیں. ہاں, غلط فہمیاں پیدا کر کے. آپ نہ نکلنا چاہو تو لوگ تمہیں نکال دیتے ہیں. بس یہ اس لائن میں بار کتنے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو تنہائی پسند ہونے لگے گی, صحبت چھوڑ تنہائی اختیار کر, ایک یہ بار آپ نے بتایا. ہاں, ایک جو آپ کو زبردستی دھکا دے کے آگے نکالنا ہے, ایک یہ بار ہوا. تو بھیا یہ ایسے بار بھی ہوں گے جو مجھے پتہ نہیں چل رہے, ان کو پتہ نہیں چل رہے, وہ کیسے پکڑے؟ دیکھو
اگر تمہاری تنہائی تمہیں تمہارے یار سے غافل لگتی ہے تو وہ تمہارے لیے ہلاکت ہے. کہتے ہیں کہ لوگ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتے اور لوگ بڑی محفل میں بھی تنہا ہوتے ہیں. تم جس سے محبت رکھتے ہو اگر تمہارا کوئی دن ایسا گزرا کہ جس میں تم نے درود نہ پڑھا ہو, نہیں گزرا نا, کیوں نہیں گزرا؟ شاید میری عادت ختم ہو گئی, لیکن جو اعضاء ہے نا ان کے اندر عادت ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے, کیونکہ یہ محبت کی انتہا ہے کہ تم کسی بھی دن ان کی محبت سے غافل نہیں ہو. یہ ایمان میں ہونے کی نشانی ہے. وار جو ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے نفسانی وار, ایک ہوتا ہے شیطانی وار. ہم نفسانی جو وار ہوتا ہے نا, ہم اس کو تو پہچان لیتے ہیں, اس میں تمیز کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک کلیہ ہے کیا کہ اگر ہمارے دل میں ہمارے شیخ کے لیے محبت کم ہوئی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوئی ہے, تو سمجھ لو کہ تم پہ یہ وار ہو گیا. تم پر یہ وار ہو گیا. اب تم اس سے کیسے بچو گے؟ تم لاکھ عبادتیں کر لو, لاکھ نوافل پڑھ لو, لاکھ استغفار پڑھ لو, تم اس مرض سے نہیں چھوٹ سکتے. اس کے لیے تمہیں اینٹی بایوٹک ہی چاہیے, اور وہ اینٹی بایوٹک کیا ہے؟ صحبت. بھائی بعض انسانی جسم کے امراض ایسے ہوتے ہیں جو ٹیبلٹ کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بعض ہوتے ہیں تم لا کر ٹیبلٹ کھا لو نہیں ہوتے, اینٹی بایوٹک سے ہی ہوتے ہیں. تو شیخ کی صحبت کیا ہے؟ اینٹی بایوٹک. تم لاکھ گمراہ ہو جاؤ, بھٹک جاؤ, جب تمہیں اپنے شیخ کی یاد آئے نا تو تم اس کے در چلے جاؤ, وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا. دیکھو جتنا گندا برتن لے کے جاؤ گے نا اتنا صاف کرنے میں مشکل ہوگی, وہ دیر لگے گی. جتنا کم گندا برتن لے کے جاؤ گے اتنا کم ٹائم لگے. جلدی مصفا ہو جاؤ گے. اور کوئی یہ چاہے کہ اسی گندے برتن میں مجھے مل جائے, نہیں ملتا. نہیں ملتا. Definitely. اچھا ایسے گندے برتن میں رجت پیدا ہوتی ہے, Yes. اول تو ملتا نہیں ہے, اور اگر مل بھی جائے تو اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا. اب میں رات بھر عبادت کر رہا ہوں, آئی بات سمجھ میں, دن بھر میں کاروبار کر رہا ہوں, اب اس میں جھوٹ بھی چل رہا ہے, معمولات زندگی بھی چل رہی ہے, آنکھوں کی بے حیائی بھی ہو رہی ہے, وہ زندگی کا حصہ بھی ہے, اور پھر دوبارہ عبادت میں لگا ہوں رات میں آ کے. تو کیا ایسی عبادت ہمارے کسی کام آئے گی؟ اس ہی لیے جو تزکیہ نفس ہے نا, دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا کانسیپٹ ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا کانسیپٹ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس. قرآن کی آیت ہے نا, قد افلح من تزکا, کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. اسی لیے جب تم اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہاری اصلاح ہوتی ہے. تمہاری اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اب تم شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہو, شیخ تمہیں حضور کی زندگی کا واقعہ سنا رہے ہیں, اولیاء کرام کا واقعہ سنا رہے ہیں, اپنا حال بتا رہے ہیں, اپنے واقعات بتا رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری کیفیت بدل رہی ہے.
اب جب تمہاری کیفیت بدلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے تم پر. تمہاری اوپر تمہاری صحبت کی شیخ کی صحبت کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ ہم جیسے بدتمیز لوگوں کا جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک رہتا ہے. باہر نکلتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, ٹوپی اتارتے ہیں, سلاتے ہیں, لو جی ذہن فریش ہو گیا. اتنی دیر کا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر خامی ہے, ہمارا برتن ابھی زیادہ گندہ ہے, کچھ کر لینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو, کیا جب تم حیا کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو, جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو تمہارا دل آئے وہ کرو. یعنی کہ تمہارے اندر حیا ہے تو تمہارے اندر ایمان ہے. اگر تم نے دیکھنا ہے نا کہ کس کا ایمان کتنا طاقتور ہے, کتنا کمزور ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے, بڑی بحث ہے اس میں علماء کرام کی. کچھ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, کچھ کہتے ہیں گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. تو تم اس کے اندر حیا دیکھ لو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایمان کا کتنا حصہ ہے. اور نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, آپ رکے ہو ابھی تک, کیوں؟ نماز قائم نہیں ہوئی, صحیح نماز قائم نہیں ہوگی. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ہم صرف پڑھ رہے ہیں, ہم غافل ہیں. ہم شیخ کی صحبت بھی اختیار کر رہے ہیں پھر بھی ہم غافل ہیں. اب تم اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, اب تم بیٹھو گے تو یہ دیکھو گے کون کون آیا ہوا ہے. ارے شاہد بھائی نہیں آیا, جبران نہیں آیا, ہاں وہ آ رہے راستے میں, اچھا فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا. یہ نہ کرو. جب شیخ کی صحبت میں بیٹھو تو تمہارے اور شیخ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, تو صحبت ہے. اب میں اپنی بات بتاؤں, میں اگر اپنے مرشد سے ملتا بھی ہوں نا تو میں اپنے کام کے علاوہ میں دوسری بات ہرگز نہیں کرتا. کیا اپنی بات کے علاوہ, اپنے کام کے علاوہ میں دوسری بات ہرگز نہیں کرتا کہ کس نے کیا کہا, کس نے کیا سنا, کس نے کیا بولا, کس نے ایسا کیا, کس نے ویسا کیا. نہیں, شیخ ان کاموں کے لیے تھوڑی ہے. میں تنہائی میں ملوں, میں گھر میں ملتا ہوں, میں ہر جگہ ملتا ہوں, صرف اپنی بات کی, اجازت لی اور لوٹ گئے. ایک بزرگ اپنی نشست پر موجود تھے, ایک شخص آیا, اس نے اجازت چاہی کہ حضور اندر آنے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا آ جاؤ. جب وہ شخص آیا کہنے لگا حضور مجھے بڑا افسوس ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آپ کا مرید بیچ چوراہے پہ آپ کو یہ بول رہا ہے, انہیں القابات سے نواز رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے یہ ویسے یہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, افسردہ سے ہو گئے آپ. اس مرید نے کہا حضور گستاخی معاف, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں, تو بھی اس جرم میں شریک ہوا.
اس نے تیر چلایا اور تو نے لا کے مجھے گھونپ دیا. سمجھنا کہ اس نے تیر چلایا, تو نے لا کے گھونپ دیا. اس نے ہوا میں چلایا, یہ آپ کے لیے تھا. کہ حضرت ادھر بیٹھے ہوئے کیا تھا؟ منافق. اپنی مفاد کے لیے کہ اب وہ شیخ کی نظر میں گندا ہو جائے, برا ہو جائے, اور میں اچھا ہو جاؤں. اس اچھے ہونے نے نہیں پتا کہ اس کی سب کچھ ختم کر دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تم اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھو تو اندھے گونگے بہرے ہو کر بیٹھو. بہرے ہو کے بیٹھو. کس لیے؟ شیخ کے علاوہ کچھ نہیں آواز آ رہی, کوئی آواز نہیں آ رہی کسی کی. اندھے ہو کے بیٹھو کہ شیخ کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا. گونگے ہو کے بیٹھو کیونکہ تم اس کو سننے جا رہے ہو, اور یہاں تو پورے خود سنا رہے ہوتے.